اس میں سے بھی ہر سال 1 سے 2 کویسچن لازمی آتے ہیں آپ کے کمیشن کے امتحان میں. تو میکسیمم چیزیں جب میں نے یہ نوٹس تیار کیے، یہ ایک نوٹ جو ہے یہ میری جو 3-4 گھنٹے کی محنت کے بعد یہ میں نے تیار کیے. تو اس لیے کہ آپ لوگوں کو آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ صرف ان کو یاد کر لیں تاکہ ان سے آپ کا یہ کام کلیئر ہو جائے. تو آئیے سب سے پہلے ہم فلسفہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فلسفہ کی کتب اور پھر یونانی فلاسفر سے ہم شروع کریں گے اور پھر ہم مسلم فلاسفر تک انشاءاللہ تعالی آئیں گے. فطرت کے ایک جامع نقطہ نظر کی تلاش اور اشیاء کی کلی اور ہماگیر توجیہ کا نام جو ہے وہ فلسفہ ہے. پھر سن لیں، فطرت کی ایک جامع نقطہ نظر کی تلاش اور اشیاء کی کلی اور ہماگیر توجیہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ فلسفہ. تو فلسفے پہ بہت سی کتابیں مسلم مفکرین نے لکھی ہیں اور یونانی فلاسفرز میں بھی وہ کتابیں موجود ہیں. آپ کے سامنے کچھ کتابیں لکھی ہیں، ان کا ذرا ہم تعارف کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سلیبس میں شامل ہے کہ فلسفہ کیا ہے. ڈاکٹر وحید اشرت کی کتاب ہے، ڈاکٹر وحید اشرت. اس کے بعد دوسری کتاب ہے تاریخ یونان فلسفہ. تاریخ یونان فلسفہ، یہ نعیم احمد صدیقی کی کتاب ہے. تاریخ یونان فلسفہ. کلام اور علم الکلام، یہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس چیپٹر سے یا ان کتب سے آپ کو ایک کتاب لازمی آئے گی. یاد رکھ لیں، یہ کتاب بار بار آ چکی ہے، یہ کتاب آ چکی ہے اور یہ تاریخ یونان فلسفہ، اس کے بارے میں مختلف سوالات آ چکے ہیں. سو آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. اخلاق اور فلسفہ اخلاق، یہ کتاب ہے حفظ الرحمن سہاروی کی. حفظ الرحمن سہاروی کی اخلاق اور فلسفہ اخلاق. اس کے بعد کتاب ہے فلسفہ ہندو یونان، یہ دین محمد شفیقی، یہ کتاب ہے ان کی دین محمد شفیقی کی. اس کے بعد کتاب آتی ہے مذہب اور سائنس. مذہب اور سائنس کتاب ہے عبد الباری ندوی کی. عبد الباری ندوی کی. ایک قول یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس کا قول تھا جو کہ 2015 میں بھی آیا تھا کہ مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے اور سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے. تو یہ قول تھا آئنسٹائن کا. کس کا قول تھا؟ آئنسٹائن. اس کے بعد ہے مقاصد الفلاسفہ اور تحافت الفلاسفہ اور المنقذ من الضلال. یہ کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فلسفہ پر لکھی گئی اہم کتاب ہے. مسلم فلاسفرز میں امام غزالی اور ابن رشد یہ پایا کے جو فلاسفر ہیں مسلم دور کے، یہ بڑے اہم فلاسفر ہیں. اسلام اور جدید افکار، یہ بھی فلسفے پہ کتاب ہے اور یہ ہے سید محمد قطب کی یہ کتاب ہے اور ان کی تفسیر میں بھی جو فلسفے پر بات کی گئی ہے. اس کے بعد ہے حکمائے اسلام. حکمائے اسلام کتاب ہے عبدالسلام ندوی کی. یہ سوال سننے سے جب آپ کے سامنے پیپر میں آئیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی بہت حد تک آپ کو وہاں پر یاد رہے گی. یہ اس کے بعد آتی ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. یہ علامہ اقبال کے وہ خطبات ہیں جن کو جو مدارس کے جو مقام پر آپ نے 5 خطبے دیے تھے. اقبال کامل، عبدالسلام ندوی اور تنقیحات، یہ کتاب لازمی یاد رکھنی ہے. تنقیحات یہ کتاب ہے فلسفے پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ جو کتب ہیں یہ فلسفے پر اہم کتابیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے لازمی ان کو پڑھنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے. پڑھنے میں سے صرف کوئی ایک کتاب آپ لے سکتے ہیں جس کا آپ مطالعہ کریں. اگر آپ اپنی روٹین خراب نہ کریں تو بر وقت پڑھتے رہیں. جیسے میں آپ کو لیکچر دیتا ہوں، اگلے دن اس کی کتاب بھی کہتا ہوں، تو اگر اس طرح تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، ساری کتاب نہیں پڑھی مگر 2-3 گھنٹے اس کو پڑھ لیں تو آپ کے کنسیپٹ جو ہے نا وہ وہاں سے آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں.
اب ہم بات کرتے ہیں مغربی فلاسفرز کی. مغربی فلاسفرز یونانی فلاسفر بھی ان کو کہتے ہیں. یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور ایک ایک پہ ہم انشاءاللہ تعالی تفصیلی بات کریں گے. بکاتاؤس یہ نام آتا ہے, یہاں پہ نام تھوڑے سے مشکل ہوں گے تو برحق پریشانی کی بات نہیں ہے, صرف ان میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ یاد کرنے والی. بکاتاؤس جو ہے یہ جغرافیہ دان تھا. بیسیکلی بکاتاؤس جغرافیہ کا اولین نسب نگار, جغرافیہ کا اولین نسب نگار جو ہے وہ یہ والا انسان تھا, اور دنیا کا اس نے نقشہ بنایا تھا. اب یہ سوال آ سکتا ہے کہ دنیا کا نقشہ اور دنیا کو دو حصے ایشیا اور یورپ میں تقسیم کرنے والا کون تھا؟ وہ بکاتاؤس تھا. اس کے بعد بڑا مشہور و معروف نام آتا ہے میتھ کے اندر, فیثاغورس. یہ میتھ کے اندر اس کا بڑا مشہور و معروف نام ہے فیثاغورس. یہ 582 تا 500 قبل مسیح اس کا زمانہ ہے, اور اس نے مذہب جماعت کی بنیاد ڈالی ہے. مذہب ان کی تاریخ پر یہ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مذہب کی بنیاد ڈالی ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے قول تھا کہ مرد اور عورت برابر ہیں, مرد اور عورت برابر ہیں. ریاضی کے اندر فیثاغورس کی خدمات اس قدر اہم ہے کہ یہ ریاضی کا ماہر مانا جاتا ہے. ایک ریاضی کا اور ایک فلکیات کا, فلکیات کا اور اعداد کا. علم الاعداد کا بانی اگر کہا جائے تو وہ فیثاغورس کو کہا جاتا ہے کہ علم الاعداد کا بانی جو ہے وہ فیثاغورس ہے اس لحاظ سے. تو یہ ریاضی اور فلکیات کا ماہر تھا. اب اس کے بارے میں ایک قول ہے کہ اگر فیثاغورس نہ ہوتا تو گلیلیو کا نام ہندوستان میں نہ ہوتا, نام و نشان نہ ہوتا. یعنی کہ گلیلیو جو ہے جس نے حرکت کا نظریہ پیش کیا تھا, اگر کوئی درخت سے پھل گرتا ہے تو اس پہ جو حرکت کا نظریہ پیش کرنے والا گلیلیو تھا, یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے. تو اگر فیثاغورس نہ ہوتا تو پھر گلیلیو کا نام نہ ہوتا. یہ ایک قول کہا جاتا ہے. علم الاعداد کا بانی, علم الاعداد کا بانی وہ فیثاغورس کو کہا جاتا ہے. عدد سے یہ اگر پوچھا جائے کہ عدد سے عشق کس کو تھا, اس کا نام بولا جاتا ہے فیثاغورس. یعنی کہ یہ عدد سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا, عدد ہند سے. اور اس نے بتایا تھا, پھر اس کا قول ہے کہ کائنات کا مرکز جو ہے نا, یہ جب کئی لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی, ارسطو نے اپنی رائے دی, فیثاغورس نے اپنی رائے دی, تالیس نے اپنی رائے دی, تو اس نے کہا کہ کائنات کا مرکز عدد ہے. کائنات کا مرکز کیا ہے؟ عدد ہے. یہ قول آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں سے. اور پہلا یونانی ہے جس نے زمین کے گول ہونے کا اعلان کیا. یعنی کہ یونانی تاریخ میں پہلا ہے جس نے زمین کے گول ہونے کا اعلان کیا, اور یہ بھی کہا کہ زمین صرف ایک نقطے کے گرد گردش کرتی ہے, چاند سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے. انسانی زندگی کے 4 عناصر ہیں. انسانی زندگی کے 4 عناصر ہیں, مٹی, ہوا, پانی, آگ. یہ 4 عناصر اس نے بتائے ہیں. یہ ارسطو نے بھی بتائے ہیں, مٹی, ہوا, پانی, آگ, اور اس نے یہ 4 عناصر بتایا. اور یہ بھی کہا ہے کہ چاند خود روشنی, بلکہ یہ روشنی مستعار لیتا ہے اور زمین کے گرد گھومتا ہے. تو یہ ایک بڑا مشہور و معروف تھا فیثاغورس جس کے بارے میں ہم نے بتایا. سب سے بڑی بات ریاضی, اور اس کے بعد عدد, کائنات کا مرکز عدد ہے, اور یہ علم الاعداد کا بانی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فیلولوئس. اب یہ جو فیلولوئس ہے یہ یونان کا
یونان کا مشہور سائنسدان ہے، یونان کا مشہور سائنسدان ہے، اور یہ فیثاغورس کا ہم عصر ہے، فیثاغورس کا ہم عصر ہے، یہ فیثاغورس کا ہم عصر ہے، اور کائنات، نظام شمسی اور زمین کے بارے میں خصوصی طور پر اس نے نظریہ اپنایا، اور اس نے یہ کہا کہ آگ ہی ہر چیز کی اصل ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ آگ ہی ہر چیز کی اصل ہے، چاند زمین کی مانند نظام شمسی کا حصہ ہے، اور سورج کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ سورج ایک دہتا ہوا گولا ہے، سورج ایک دہتا ہوا گولا ہے، اور چاند زمین کی مانند نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، آگ ہی ہر چیز کی اصل ہے۔ اس کا نقطہ نظر ہے کہ کائنات کا مرکز کیا ہے؟ آگ ہے، یعنی کہ کائنات کی اصل چیز جو ہے وہ آگ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں افلاطون۔ افلاطون، اب پلیٹو اس کو کہتے ہیں، سقراط کا یہ شاگرد ہے، اس کا سقراط کا شاگرد ہے افلاطون، اور نظریات پیش، جب اس نے افلاطون نے اپنے نظریات پیش کیے تو اہل یونان میں ایک ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ بہت پہلے سے ہٹ کے نظریات تھے اور معروف نظریات سے ہٹ کے تھے، اور جیسے فیثاغورس علم الاعداد کا دلدادہ تھا، ایسے یہ بھی علم الاعداد کا دلدادہ تھا، اور یہی نہیں، یہ روحانیت سے بھی کافی لگاؤ رکھتا تھا، یعنی کہ یہ روحانیت کا بھی قائل تھا، روحانیت کا بھی قائل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ چاند پتھر کا ایک ٹکڑا ہے جو سورج سے روشنی ادھار لیتا ہے، جو سورج سے روشنی ادھار لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کے جو مشہور نظریات، ابھی ایک اور دو چیزیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابھی اینڈ پہ بتاؤں گا، جو اہم کویسچن ہے جو آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں اس حوالے سے، وہ انشاءاللہ اینڈ پہ میں مزید بتاؤں گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ طریقے فلسفہ یونان پہ، میں آپ کو فلسفہ کیا ہے اس پہ کتاب بھیجوں گا، آج اس کو آپ نے ضرور مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے تالیس کا۔ اب ایک سوال جو آیا تھا 2017 کے اندر، 15 کے اندر، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز تھے کہ اس کا جواب کیا ہے، ابھی اس میں حل ہوگا۔ تالیس کا تعلق مصر سے تھا، اور جیومیٹری فلسفہ کی تعلیم اس نے حاصل کی، اور فلسفہ سائنس کا یونان میں پھر بانی، فلسفہ سائنس یونان میں جو ان فلسفہ اور سائنس کا بانی سمجھا جاتا ہے وہ تالیس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کا ایک مشہور و معروف قول ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے، یہ اس کا قول ہے۔ کوئی لوگ انیکسیمینڈر کہتا ہے، کوئی تھیلیس کہتا ہے، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ تالیس کا قول ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ زمین سلنڈر کی طرح ہے، زمین سلنڈر کی طرح ہے، یہ بھی اس کا قول ہے، یہ اس کے نظریات ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انیکسیمینڈر، یہ بڑا مختصر میں کر رہا ہوں، جو ان کے افکار ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے انیکسیمینڈر۔ انیکسیمینڈر جو ہے یہ تالیس کا شاگرد تھا، کس کا شاگرد تھا؟ تالیس کا، یہ تالیس کا شاگرد ہے، اور اس نے بھی دنیا کا نقشہ تیار کیا ہے، دنیا کا نقشہ تیار کیا ہے، اس نے بھی دنیا کا نقشہ تیار کیا ہے، اور ارتقاء کا نقشہ پیش کرنے کے لیے پیش کیا، اور یہ کہتا ہے کہ دنیا پہلے ساری کے ساری ایک مچھلی کی طرح تھی۔ چوتھا عنصر جو ہے اس نے آگ دریافت کی، یعنی کہ پہلے 3 عنصر تھے، ہوا، پانی، مٹی، اور یہ کہتا ہے کہ چوتھا عنصر جو اس نے دریافت کیا تھا نا، آگ، وہ یہ تھا۔ اس نے کہا کائنات کی بنیاد جو ہے یہ چوتھا عنصر بھی اس میں شامل ہے انیکسیمینڈر میں۔
اور اس کے ساتھ ہی اس کے جو ایک آتا ہے زینو، یہ بھی فلاسفر تھا، اور یہ دو الگ الگ مفکر تھے۔ ایک زینو جو ہے نا وہ سائنسدان تھا، اور ایک زینو جو ہے وہ فلسفی تھا، اور 490 میں پیدا ہوئے قبل مسیح۔ ایلیا کے نام سے مشہور جو تھا وہ منطق اور فلسفہ میں اس نے نام کمایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کائنات ایک مسلسل اور ناقابل تغییر چیز ہے۔ کائنات ایک مسلسل اور ناقابل تغییر چیز ہے۔ اچھا، یہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو، کیونکہ اکثر ہمارے لوگوں نے فلسفہ نہیں پڑھا ہوتا، اکثر لوگوں نے پڑھا ہوتا، اور بہت اسلام اور سائنس اور عالم اسلام کے وسائل و مسائل یا اخلاق و تصور، یہ وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ تو یہ سبجیکٹ جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے ایم اے کرنے والے ہیں یا عالمیہ والے لوگ ہیں، یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے، اس لیے ان کو اس میں بڑی مشکل آتی ہے، اور پھر ہے بھی فلسفہ، اس وجہ سے اس کو سمجھنے میں بڑی دقت آتی ہے۔ تو میں نے چونکہ الحمدللہ میں نے فلسفہ بھی پڑھا تھا، اور آئی تھنک میرے 80 مارکس تھے ایم اے کے اندر اس سبجیکٹ میں۔ اسلام اور فلسفہ میرا آپشنل سبجیکٹ، میں نے یہ والا پڑھا تھا۔ اسلام اور سائنس میں نے آپشنل سبجیکٹ میں نہیں پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد ارسطوٹل، یہ بڑے مشہور و معروف ہے، اور یہ ہے افلاطون کا شاگرد۔ سقراط اس کا شاگرد افلاطون، اور اس کا شاگرد ہے ارسطو۔ یہ ایک چین ہے جو یونانی فلاسفر میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے نام کمایا ہے، وہ یہ تین لوگ ہیں، ارسطو افلاطون کا شاگرد ہے، اور 20 سال اکیڈمی میں پڑھتا تھا۔ افلاطون کی 20 سال اکیڈمی میں پڑھتا رہا، افلاطون کی اکیڈمی میں پڑھتا رہا۔ ریاضی، منطق، فلسفہ، حیاتیات، طبیعیات یعنی فزکس میں اس نے کمال حاصل کیا، اور اس کا قول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کائنات کی جو اصل ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ کائنات کی اصل 4 چیزیں ہیں: ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ 4 چیزیں اس نے بتایا کہ ہوا، پانی، مٹی اور آگ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایٹم کے وجود کا انکار کرتا ہے، ایٹم کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، میں ابھی آپ کو اس طرف نہیں لے کے جا رہا کہ جو مشکل ٹرمز ہیں جیسے کہ حی اللہ، واجب الوجود، ممتر الوجود، میں اس کی طرف نہیں لے کے جا رہا۔ عدد کی تعریف وہ تو بڑی تھوڑی سی کریٹیکل سچویشن ہو جائے گی، میں وہ پیپر کے لحاظ سے جس سے آپ کا پیپر کلیئر ہو اور آپ کے بنیادی فلسفے کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہو، یا 3 4 5 6 یونانی فلاسفرز کے نام اور ان کی جو خدمات ہیں یا ان کے جو قول ہیں وہ یاد ہو، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میں ان کی طرف نہیں جا رہا۔ تو ایٹم کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے۔ ویسے تو 4 عنصر کو بھی مانتا ہے، اور مرکز مانتا ہے زمین کو۔ زمین کو کیا مانتا ہے؟ مرکز۔ زمین مرکز ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ زمین گول ہے۔ یہ گلیلیو کا قول تھا، گلیلیو کا قول تھا کہ زمین گول ہے، اور یہ سکندر اعظم کا استاد بھی رہا ہے، سکندر اعظم کا استاد۔ اور اس نے حیاتیات کو اپنا موضوع بنایا، حیاتیات کو اپنا موضوع۔ اس نے حرکت کی تعریف کی، اور بھاری چیز پہلے گرے گی، یہ گلیلیو کے بارے میں ہے، یاد رکھ لیں۔ اس نے حرکت کی تعریف کی ہے، اور بھاری چیز پہلے گرے گی۔ بھاری چیز جو ہوگی وہ زمین پر پہلے گرے گی بنسبت اس کے جو ہلکی چیز ہے۔ تو یہ حرکت کا جو تھاٹ ہے، حرکت کی جو تھاٹ ہے وہ گلیلیو کی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فلسفی کے بارے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ نوٹ شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو نوٹس پانے وہ 5-6 صفحات ہیں، انشاءاللہ آپ کا سارا پیپر حل ہو جائے گا، اور پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ اس کے بعد بقراط بھی بڑا مشہور و معروف ہے۔ یہ ایک بہترین فلسفر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین طبیب تھا، ڈاکٹر تھا۔ بقراط کیا تھا؟ ایک طبیب تھا، اور انسانی جسم کہتا ہے کہ 4 خلطوں پر مجموعہ ہے، یعنی کہ 4 خلیوں کا مجموعہ ہے،
اور فن جراحی پر بھی اگر یونانی دور میں کام ہوا ہے، فن جراحی پر مختصر سا کام بھی بقرات کے دور سے ملتا ہے، اور اس نے پہلے مینڈک پر تجربہ کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مینڈک پر تجربہ کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مینڈک پر ہی بہت سارے تجربے ہوتے آئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جسم اور انسانی ساخت کا سٹرکچر جو ہے اسلامی جو انسانی ہے، اس کے بارے میں بھی اسی نے تصور دیا ہے، بقرات نے۔ اب بقرات کے بارے میں ایک طبیب تھا، فن جراحی کا آغاز کیا، مینڈک پر تجربہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم اور انسانی ساخت پر بات کی۔ وہ کون سا شخص تھا؟ بقرہ۔ بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں جعلی نیوز کی، بطنی نیوز کی۔ سب سے پہلے ہم بطنی نیوز کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا جو تعلق ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو فلاسفر ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سکندریہ یعنی کہ مصر کے دور تھے، سکندریہ دور یعنی کہ مصر سے ان کا تعلق تھا بطلیموس کا، اور سکندریہ کا سب سے بڑا جو فلاسفر تھا وہ بطلیموس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس نے سب سے زیادہ شہرت پائی اس علاقے میں وہ تھا بطلیموس۔ حضرت عیسیٰ کے بعد شہرت پائی۔ اس کے ساتھ 9 افلاک کا جو سلسلہ بتایا، آسمان کے بارے میں 9 کے جتنے فلک ہے، 9 فلک ہے، ویسے تو 7 ہے۔ دنیا کا نقشہ دریائے گنگا تک دکھایا اس بندے نے۔ دنیا کا نقشہ دریائے گنگا انڈیا کے اندر موجود، اس تک کسی نے نقشہ دکھایا تھا۔ یہ آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے۔ اب جالینوس جو ہے یہ ماہر طبیب تھا۔ ایک دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ اور بندوں کو چیڑ پھاڑ کرنا، اندرونی اعضاء کا مطالعہ کرنا، چینا پانا یعنی کہ پریشر کہہ لیں، اندرونی اعضاء کا مطالعہ وہ کرنے والا یہ جالینوس تھا۔ اور فزیالوجی کی بنیاد ڈالی۔ اب یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے کہ فزیالوجی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جالینوس نے ڈالی۔ شریانوں کا علم، شریانوں کا علم بھی اسی کے پاس، اور آدھے گھنٹے تک کٹی رہے تو سارا خون نکل جاتا ہے۔ سب سے اہم اس نے دل کو قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شریان آدھے گھنٹے تک مسلسل کٹی رہے تو انسانی باڈی کا جتنا بھی اس کے اندر بلڈ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا نکل جائے گا، تو اس کے بعد اس کی موت ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم حصہ اس نے جو قرار دیا ہے وہ دل کو قرار دیا ہے۔ سب سے اہم حصہ اس نے دل کو قرار دیا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے یہ یونانی اور سکندریہ کے جو فلاسفرز ہیں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ مسلم فلاسفرز کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی کچھ پڑھتے ہیں، جس میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، مگر کچھ مزید سوالات بھی اس کے کریں گے۔ تو دوسری ویڈیو ابھی ہم جو پڑھیں گے وہ